السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ النساء آیت نمبر 58 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے ان تؤدوا، یہ کہ تم ادا کر دو ایمانتیں، الی اہلہا، اس کے اہل کی طرف، یعنی ایمانت کے حقداروں کی طرف۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو تم بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت اچھی نصیحت کرتا ہے تمہیں۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اپنے میں سے عہدیداروں کی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پس اگر تم جھگڑے میں پڑ جاؤ کسی بھی چیز کے بارے میں، فَرُدُّوهُ، پس اس کو لوٹا دو اللہ کی طرف، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی ان کے حکم کے مطابق اسے حل کر لو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہت بہتر طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمان حکومت کے اصولوں کو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ تم اپنی ایمانتیں ان کے اہل کی طرف لوٹا دو۔ ایمانتوں کی کئی قسمیں ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہمارے پاس امانت ہیں، اور ان کو اسی طرح سے ادا کرو جس طرح ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امانت سے مراد چیزوں کی امانت بھی ہے، جس طرح ہم ایک دوسرے کے پاس کوئی چیز امانت رکھ دیتے ہیں، پیسے رکھ دیتے ہیں، کوئی چیز رکھ دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کو اس کے جو اہل ہیں انہی کو ادا کرو، یعنی جس کی چیز ہے اسی کو ادا کرو، کسی دوسرے کو ادا نہ کر دو۔ اور اس میں امانت میں ایک اصول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر فرض کریں کہ ایک شخص نے دوسرے کے پاس کوئی چیز امانت رکھی اور اس نے اس میں سے خیانت کر لی یا وہ رقم اس نے دبا لی، اب اس کی کوئی امانت ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے تو ہم اس میں سے اس چیز کو کٹ نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے، کیونکہ اس کا اپنا امانت کا حساب ہے اور ہمارا اپنا، بلکہ اس کو وہ ادا کر دو اور اپنی امانت کو حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھو، یا اس سے بات چیت کر کے پھر اس میں سے کٹوتی اگر کر لو تو ایسے ہو سکتی ہے۔ امانت کا دوسرا مطلب ذمہ دارانہ مناصب بھی ہیں، یعنی جس طرح حکومتی عہدے ہوتے ہیں تو حکومت یا کوئی بھی محکمہ ایسے لوگوں کے حوالے کرو جو اس کے حقدار ہیں، جو اس کا حق نبھا سکتے ہیں، جو اس کے تمام معاملات کو اسلامی حدود کے مطابق جانتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے تیسرا کہ ہمارے ذمے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، ان کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی نہ کی جائے، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے بالکل اسی طریقے سے ادا کیا جائے۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ،
کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ عدل کے بارے میں قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ عدل سے کام لو۔ یہاں تک بھی کہا گیا کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، کہ اگر عدل کرتے ہوئے فیصلہ اپنے ہی خلاف آ جائے تو پھر بھی بے انصافی سے کام نہ لو بلکہ عدل کے ساتھ کام کرو۔ اور ایک جگہ پر یوں فرمایا کہ اگرچہ وہ فیصلہ کسی غریب کے الٹ ہو یا کسی ظالم شخص کے مخالف ہو تو ظالم کی مخالفت سے غریب کی غربت پر ترس کھا کر بے انصافی نہ کرو، بلکہ اگر وہ جس کے خلاف فیصلہ آ رہا ہے وہ تمہارا اپنا ہی نفس ہے یا اقربا ہیں یا کوئی ظالم شخص ہے یا کوئی غریب ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کے زیادہ قریب ہے، یعنی ان کے معاملات کو اللہ تعالیٰ خود ہی سنبھال لے گا۔ تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو یہ فیصلہ صرف عدالتوں کی حد تک نہیں ہوتا، یہ فیصلہ سب سے پہلے اپنی اولاد میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے گھریلو معاملات میں ہوتا ہے۔ ہر شخص جہاں بھی کوئی فیصلہ کرے، یعنی کسی بھی دو لوگوں میں، چاہے وہ گھر کے دو افراد ہوں، اپنے دو بچے ہوں، وراثت کا معاملہ ہو، کوئی اور جھگڑا ہو، یا کلاس روم کے دو بچے ہوں، یا اپنی فیکٹری کے دو ورکر ہوں، یعنی چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سے بڑی سطح تک اللہ تعالیٰ نے عدل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور عادل حکمران کی بہت فضیلت بیان کی ہے کہ بہت سی احادیث ایسی آتی ہیں جن میں عادل حکمران کی صفات ہیں اور ان کا بیان کیا گیا ہے کہ عدل کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوگا۔ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ قیامت کے دن 7 لوگ اس قسم کے ہوں گے جن کو عرش کا سایہ دیا جائے گا، ایسے دن میں یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اس دن 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے سایہ میں جگہ دیں گے، جن میں سے سب سے پہلے عادل حکمران ہے۔ اب یہ حکومت اپنے گھر کی بھی ہوتی ہے، جس طرح ماں باپ ہیں اپنے گھر پر حکومت کرتے ہیں، یا فیملی میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان انصاف کرنا، یہ بھی اسی عدل میں آئے گا۔ یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ عدل صرف عدالتوں کی حد تک ہے، گھروں میں بیٹھے ہم جیسے مرضی فیصلے کریں، نہیں، فیصلہ ہر جگہ پر انصاف کے ساتھ ہی کرنا چاہیے یا خاموش ہو جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں عدل کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ۔ پھر امانت کی ادائیگی اور عدل کرنا، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک اچھی نصیحت ہے جو تمہیں کی جا رہی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث کے مطابق امانت میں خیانت کرنے والے کو منافق قرار دیا گیا۔ فرمایا کہ منافق میں 4 نشانیاں پائی جاتی ہیں، بعض احادیث میں 3 کا ذکر آتا ہے، بعض میں 5 کا ذکر بھی آتا ہے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ شخص منافق ہے، یعنی اس میں منافق کی ایک نشانی موجود ہے، جس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ مفسرین نے اس کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ اگر ایک شخص میں ان 4 میں سے ایک نشانی ہوگی تو اس کا ایک حصہ منافقت میں گزر رہا ہے، یعنی یہ اتنی بڑی علامتیں ہیں کہ اگر اس میں ایک علامت کسی شخص میں ان علامتوں میں سے پائی جاتی ہے تو اس کا ایک حصہ منافقت پر ہے، اگرچہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، صدقہ و خیرات کرے اور وہ گمان کرے کہ وہ مومن ہے، لیکن اگر اس میں ان 4 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی پائی جاتی ہے تو وہ منافقت کی ایک نشانی کے اوپر ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، ایک یہ ہے کہ جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، ایک یہ ہے کہ جب وہ کوئی جھگڑے کی نوبت آتی ہے تو گالی دیتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر اس میں یہ 4 نشانیاں پائی جائیں تو وہ پکا منافق ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک پائی جائے گی تو ایک حصہ، 2 پائی جائیں گی تو 2 حصے، 3 پائی جائیں گی تو 3 حصے منافقت پر ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بڑی سختی کی ہے اور فرمایا کہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے، یعنی سب دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔
آگے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اپنے عہدیداروں کی اطاعت کرو۔ اگر تم کسی جھگڑے میں پڑ جاؤ گے تو اس جھگڑے کو قرآن اور حدیث کے مطابق حل کر لو۔ یہ اسلامی حکومت کے 4 بنیادی اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، یعنی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے اس کو نافذ کرو۔ یہ سب سے پہلا حکم ہے ایک اسلامی حکومت کے قوانین کا، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے حکم کے خلاف ہرگز نہ چلو۔ دوسرا یہ ہے کہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی حدیث کو تسلیم کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن کو تسلیم کرنا ضروری ہے، کیونکہ حدیث کی مدد کے بغیر ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں احکامات کو مختصراً بیان کیا گیا ہے، ان کی وضاحت اور ان پر عمل کرنے کا طریقہ حدیث میں سکھایا گیا ہے، اور رسول کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ قرآن پر عمل کر کے لوگوں کو عمل کرنا سکھائے۔ تو یہ دوسرا اصول ہے اسلامی حکومت کا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کریں۔ تیسرا اصول یہ بتایا گیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، کہ اپنے عہدیداروں کی اطاعت کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عہدیدار اگرچہ کوئی حبشی غلام ہی بنا دیا جائے اس کی بھی اطاعت کرو، اور کب تک؟ جب تک وہ قرآن اور حدیث کے مطابق حکم دے۔ جب وہ قرآن حدیث کے خلاف حکم دے گا تو پھر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے علاوہ معاشرتی چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح بہت سے قوانین ہیں جو حکومت نافذ کرتی ہے، مثلاً سڑک کراس کرنے کے قوانین ہیں، یا اور جس طرح ہم بجلی استعمال کرتے ہیں تو بل ادا کرنے کے قوانین ہیں، یا گیس کے، یا باقی تمام وہ معاملات جو عوام کے حکومت کے ساتھ متعلق ہیں۔ تو ان تمام معاملات میں حکومت کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت ہمارے حق مارتی ہے تو ہم جوابی طور پر بل جمع نہ کروائیں، یا غلط طریقے سے کوئی کام کریں، یا جو قوانین ہیں، ٹریفک کے قوانین ہیں یا باقی تمام، ان کی خلاف ورزی کریں۔ نہیں، ان تمام معاشرتی چیزوں میں ہمیں حکومت کے ماتحت رہنا ضروری ہے، اور یہی یہاں حکم دیا جا رہا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، کہ جو اپنے عہدیدار ہیں ان کی اطاعت کرو۔ ایسے ہی حکومت کے علاوہ بعض چھوٹی سطح پر بھی عہدیدار ہوتے ہیں، مثلاً کسی اسکول میں پڑھنے والوں کے لیے ٹیچر یا انتظامیہ، جامعہ کی انتظامیہ، کسی کارخانے کی انتظامیہ، دکان کا مالک، یا ایک ایسا شخص جو ڈاکٹر سے مل کے کام کر رہا ہے، یا کسی درزی کے ماتحت ہے، یا اور کوئی ورکر کسی قسم کا بھی، یا گھر میں وہ افراد جو کسی ایک فرد کے ماتحت ہیں، مثلاً گھر میں اگر باپ کی حکومت ہے یا گھر کا بجٹ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، تو ان تمام ماتحت لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے حکمران کی اطاعت کریں اور اس کے ساتھ مل کر چلیں، کیونکہ معاشرے کی مضبوطی کے لیے ایسا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بعض گھروں میں یا بعض ایسے اداروں میں دیکھا جاتا ہے کہ جو ماتحت ہوتے ہیں وہ سرکشی پر اتر آتے ہیں، تو سارا نظام درم بھرم ہو جاتا ہے، معاشرے کے اندر ایک خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور دیکھا دیکھی اور بھی کئی لوگ خرابیاں کرتے ہیں۔ تو ایسا ہر کام کرنے سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور یعنی عہدیداروں میں جب اطاعت کا معاملہ آئے گا تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مقدم رکھی جائے گی۔ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، یہ چوتھی بنیاد ہے کہ اگر اپنی ریاست میں جھگڑا ہو جائے، گھر کے اندر جھگڑا ہو جائے، یا کسی دکاندار اور اس کے ورکروں کے اندر جھگڑا ہو جائے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق حل کر لیا جائے۔ یہ تنازعات کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ تنازع اپنے امیر کی امارت اور اس کے عہدے کے متعلق ہوتا ہے کہ اس کے عہدے کو دوسرے لوگ قبول نہیں کرتے،
تو ایسی صورت میں بھی اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق حل کیا جائے گا کہ فرض کریں کہ اگر ایک اولاد اپنے ماں باپ کے عہدے کو اور ان کی حکومت کو پسند نہیں کرتی تو یہ غیر شرعی چیز ہے۔ شریعت کے مطابق ماں باپ ہی حکمران ہیں، ایسے ہی دکان کا مالک ہی حکمران ہوتا ہے۔ تو ایسے تنازع کو یا اپنی حکومت کے جو عہدیداران ہیں ان کے ساتھ اگر تنازع ہے تو ان تنازعوں کو بھی قرآن اور حدیث کے مطابق حل کر لیا جائے۔ تنازع کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ دو گروہوں کے درمیان یا دو قوموں کے درمیان یا دو ملکوں کے درمیان تنازع ہو جائے، جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں بھی امت مسلمہ کو پارا پارا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یکجہتی کے ساتھ ان کو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں صابرین کی صفات بیان کی ہیں تو وہاں یہی بات ذکر کی ہے، یہ بات بھی وہاں ذکر کی ہے۔ فرمایا کہ والصابرین فی البأساء والضراء والکاظمین الغیظ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، یعنی جنگ کے وقت میں بھی صبر کرنے والے لوگ، کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اگر اس میں اپنی امت یا اپنے ملک کے افراد پارا پارا ہو جائیں، یا مثلاً دو گھروں کی لڑائی ہے تو اگر گھریلو افراد سارے آپس میں متفق نہ ہوں تو جھگڑے کا ختم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپس میں متفق ہو جانا یہ بھی ایک انتہائی ضروری چیز ہے۔ تنازع کی ایک یہ بھی صورت ہے کہ فقہی اختلافات کا پیدا ہو جانا، یعنی مذہب میں اختلاف کرنا، جس طرح مختلف مذاہب کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی قرآن اور حدیث سے اس کو حل کر لیا جائے کہ بلکہ یہ تو بہت ہی ضروری ہے کہ جو بھی مسئلہ، جس مسئلے کے بارے میں بھی ائمہ اربعہ کا اختلاف ہو یا موجودہ جو مذہبی جماعتیں ہیں یہ کسی مسئلے کے بارے میں اگر اختلاف کریں تو اس اختلاف کو قرآن اور حدیث کے مطابق حل کر لیا جائے، کسی اور کے مطابق نہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ سارے تنازع ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان تنازعوں کو ختم نہیں کرتا اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت اور پیروی نہیں کرتا، اس کے لیے یہاں وعید ہے۔ فرمایا کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ اگر تمہارا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو پھر اپنے ان تمام تنازعات کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق ہی حل کر لو، اور اگر اس کے مطابق تم حل نہیں کرتے ہو تو پھر تمہارے اوپر کفر کی زد بھی لگ سکتی ہے۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، اگر ان اختلافات کو اس طریقے سے حل کر لیا جائے گا تو اس کا انجام بہت بہتر ہوگا کہ حالات درست ہو جائیں گے، تمام قسم کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر کوئی ضد میں آ جائے اور قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کرنے کی بجائے ان کی مخالفت میں فیصلہ کرے تو ایسا شخص کفر میں بھی جا سکتا ہے، چاہے وہ ماں باپ کا نافرمان ہو یا اپنی عدالت کا نافرمان ہو یا اپنے حکمران کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم، چونکہ ہر انسان کسی ریاست میں ہی رہنے والا ہے، ریاست سے باہر تو کوئی نہیں رہتا، تو اپنے قوانین کی پابندی کرنا اور اپنے ملک کی اور اپنے گھر کی اصلاح کرنا یہ ہر فرد کا فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔